السلام علیکم دوستو، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بارے میں بحث کرنا حرام ہے، کیونکہ آدمی کی کمزور عقل تقدیر کا بھید اور اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتی۔ بس جتنا اللہ و اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کا مکان جنت یا دوزخ میں نہ لکھا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پر یقین کیوں نہ کرے؟ یعنی تقدیر کے سامنے کوئی عمل کرنا بے فائدہ ہے؟ بس جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، عمل کیے جاؤ، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو وہی بات آسان ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بس جو خوش قسمت ہوگا وہ جلدی سے اچھے کاموں کو اختیار کرے گا، اور جو بد قسمت ہوگا وہ جلدی سے برے کاموں کو اختیار کرتا ہے۔ اس حدیث شریف سے صحابہ یہ سمجھے کہ تقدیر کے آگے عمل کرنا بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط سمجھے ہو، تدبیر کرنا، عمل کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کہ عالم اسباب ہے، جو چیزیں پیدا کی ہے، اس میں ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھا ہے اور اپنی حکمت کے موافق ایک دوسرے کا سبب بنایا ہے۔ جیسے آنکھ دیکھنے کا سبب ہے اور کان سننے کا سبب ہے، اور برے کام کرنا دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ کاروبار، محنت، مزدوری، تجارت و زراعت وغیرہ کرنا رزق ملنے کا سبب ہے، زہر موت کا سبب ہے۔ اسی طرح اچھے کام کرنا جنت ملنے کا سبب ہے، اور کوئی ان کو تقدیر کے خلاف نہیں سمجھتا۔ حالانکہ رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کے حاصل کرنے میں تدبیریں اور کوشش کون نہیں کرتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا تقدیر کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی آفت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے پہلے اس سے کہ ہم دنیا میں جانوں کو پیدا کرے، یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے۔ بے شک یہاں تک تو تقدیر کے مسئلے کا بیان ہے۔ آگے اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ یہ مسئلہ تقدیر کا تم کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ تم کو کسی کے فوت اور ضائع ہونے والی چیز پر غم نہ ہو، اور کسی حاصل ہونے والی چیز پر ایسی فرحت نہ ہو کہ اترا جاؤ، کیونکہ ہر فرحت اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اچھی فرحت وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو۔ جیسا کہ قارون کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، یعنی جب قارون کو اس کی برادری نے کہا کہ اے قارون، تو مال و دولت کی خوشی میں اترا مت، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھ لو قارون کو مال و دولت کی خوشی میں اترانے کی کیا سزا ملی۔ تو تقدیر کا مسئلہ تم کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ آفتوں میں جب کسی چیز کے فوت اور ضائع ہونے سے تم کو کوئی غم اور تکلیف پہنچے تو وہ غم اور تکلیف زیادہ نہ بڑھے، اور نعمت و فرحت میں اتراتے نہیں، کیونکہ تقدیر کا ماننے والا یہ سمجھے گا کہ جو مال و دولت حاصل ہوا ہے اس میں میرا کیا اختیار ہے، میرے ہنر یا کمانے سے نہیں ہوا، بلکہ تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ پھر غرور کرنے اور اترانے کی کیا بات ہے؟ ایسا آدمی کبھی نہیں اترائے گا اور نہ دنیا سے محبت کرے گا۔ بس یہی راحت و آرام کی چیز ہے۔ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جن لوگوں کو مال و دولت کے زیادہ آنے سے فرحت اور خوشی ہوتی ہے تو اس کے جانے کے وقت ان کو ویسی ہی رنج و غم ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یقین کر لو کہ جیسی قوت تقدیر کے ماننے سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنی ہی طاقت کی چیزیں کھائے، مگر اس بوٹی کے سامنے سب بیکار ہے۔ یقین جانو، تقدیر کا ماننا دل کو نہایت مضبوط کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی غم کی بات آئے گی تو وہ کہے گا کہ یہ تو تقدیر میں تھی، ٹلنے والی نہیں تھی، پھر خدا کے لکھے ہوئے حکم سے ناراض ہو کر اپنی آخرت بھی کیوں خراب کروں؟ اور ایسے آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی حکمت ہے اور میرے لیے بہتری ہے۔ قرآن و حدیث میں جو رنج و غم کے بدلے ثواب آئے ہیں، اگر کوئی ان کو سوچے تو انشاءاللہ و تعالیٰ کتنی ہی بڑا غم ہو کم ہو جائے گا۔ دیکھو، چھوٹے بچے کی موت میں ایک بڑی حکمت یہ ہے، اگر کوئی سمجھے کہ چھوٹے بچے کے مرنے پر غم کے ساتھ ایک بات غم کے کم کرنے اور مٹانے کی بھی ہے،
लोगों को औलाद के बड़े होने की खुशी महज इसलिए है कि उनका जी यही चाहता है, वरना उनको क्या खबर है कि यह बड़ा होकर कैसा निकलेगा, माँ बाप की राहत का सामान होगा या बवाले का जान होगा। फिर बड़ा होकर मरे तो यह खबर नहीं कि वह माँ बाप को आखिरत में कुछ नफ़ा देगा या खुद की सहारे का मोहताज होगा। और बचपन में मरने वाले बच्चे मासूम होते हैं और वह बहुत काम आने वाले हैं। उनमें यह शक भी नहीं कि देखिए आखिरत में यह खुद किस हाल में हो, क्योंकि मासूम तो बख्शे हुए होते हैं, वह आखिरत में माँ बाप के बहुत काम आएंगे। हदीस शरीफ में आया है कि यह बच्चे अड़ जाएंगे और कहेंगे कि जब तक हमारे माँ बाप को हमारे साथ न किया जाएगा, हम तो इनको साथ लिए बगैर जन्नत में न जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए जिद्दी बच्चों, खुदा से हट करने वाले, जाओ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ। उस वक्त खुशी खुशी जन्नत में अपने अपने माँ बाप के साथ जाएंगे। तो यह बेगुनाह बच्चे अल्लाह ताला से भी आपकी बख्शिश के लिए जिद करेंगे। और अगर बच्चा बड़ा होकर मर जाए तो हजरत खिज्र का किस्सा याद करके दिल को समझा लो कि न मालूम इसमें क्या हिकमत होगी। मुमकिन है कि यह और जिंदा रहता तो दीन को खराब कर लेता या दुनिया में बवाले जान हो जाता। अगर किसी के बिल्कुल ही औलाद न हो तो वह यह समझे कि मेरे लिए इसी में हिकमत है, न मालूम औलादे इसके लिए यही अच्छा है और जिसको न दे बेहतर है। बस तकदीर मसले पर यकीन करने से गम कम हो जाता है और सब्र आ जाता है, जिसकी वजह से हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी साबिर बनाया। उनका किस्सा हदीस शरीफ में इस तरह है कि उनका एक बच्चा बीमार रहता। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर से आकर उसका हाल पूछा करते थे। एक दिन उसका इंतकाल हो गया और शाम को हजरत तलहा आए तो हजरत उम्मे सलीम ने उन पर जाहिर नहीं किया कि बच्चे का इंतकाल हो गया है, कि सुनकर परेशान होंगे और परेशानी में खाना न खा सकेंगे, बल्कि उन्होंने दरियाफ्त किया कि बच्चा कैसा है, तो यह जवाब दिया अब तो आराम है, सुकून है, यह झूठ नहीं हो सकती। यह सुनकर उन्होंने खाना खाया। रात को बीबी की तरफ मिलान भी हुआ। बीबी ने बेहद सब्र किया कि इससे भी इनकार न किया। जब सुबह हुई तो कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, भला अगर किसी ने हमको कोई चीज़ अमानत के तौर पर दी हो, फिर बाद में वो अपनी अमानत को वापस लेना चाहे तो क्या करना चाहिए? हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि यही चाहिए कि जब मालिक उसको लेना चाहे तो बड़ी खुशी से वापस कर दिया जाए। हजरत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तो फिर अपने बच्चे को सब्र करो और खुशी के साथ उसके दफन का सामान करो, क्योंकि खुदा ने अपनी अमानत ले ली है। हजरत तलहा खफा हुए कि तुमने रात हमें खबर क्यों न की? कहा, क्या होता, रात को दफन करने में तकलीफ होती और तुम रात भर परेशान होते, खाना भी न खाते, इसलिए रात को खबर न की। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा किस्सा बयान किया। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यह काम बहुत पसंद आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रात के हमल से तुम दोनों को अल्लाह ताला बड़ी बरकत वाली औलाद अता फरमाएगा। आपके फरमाने के मुआफिक हजरत अब्दुल्लाह बिन वजह पैदा हुए कि जो बड़े आलिम, बड़े सखी और बड़े मालदार और साहिबे औलाद थे। तो हजरत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सच फरमाया कि यह औलाद अल्लाह की अमानत है, जब वो लेना चाहे खुश होकर खुदा के हवाले कर देना चाहिए। इस पर शायद कोई सवाल करे कि यह अमानत है तो फिर अल्लाह ताला ने इसकी मोहब्बत क्यों दी? इसका जवाब यह है कि बच्चा पल सके, क्योंकि बगैर मोहब्बत के इस गंदगी के ढेर को पालना मुश्किल है। इसलिए गैर की औलाद का पालना बहुत दुश्वार है और जब बच्चा पल जाता है तो मोहब्बत में भी कमी होने लगती है। यही वजह है कि बड़े बेटे के साथ वैसी मोहब्बत नहीं होती जैसी छोटे के साथ होती है। गरज औलाद को भी खुदा की चीज़ समझो कि उसकी अमानत है। चंद रोज हमारे पास है, फिर मरने पर ज़्यादा गम न होना। ज़्यादा परेशान की जड़ यही है कि तुम उसको अपनी चीज़ समझते हो और अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान व ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। जिंदा करना और मारना उसी के अख्तियार में है। वह जब चाहे और जिस हाल में चाहे सब कुछ कर सकता है।
تم اس میں کچھ دخل نہیں دے سکتے۔ تقدیر کے مسئلے میں یہی بتلایا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے غم کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہاں طبعی غم ہوگا مگر وہ دیر تک نہیں رہے گا، اور طبعی غم یعنی محبت اور جدائی کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ غم سے تمنائیں ٹوٹ جاتی ہے، دنیا میں اندھیرا نظر آتا ہے اور دماغ سے تکبر نکل جاتا ہے، اپنا مرنا بھی یاد آتا ہے، صبر کرنے پر ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، ورنہ طبعی غم تو ایسا ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا اور صبر کرنے والا کون ہوگا؟ مگر طبعی غم آپ کو بھی ہوا۔ آپ نے اپنے شہزادے کے انتقال پر فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم کو تمہاری جدائی کا غم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی اور حق پرستی کی بڑی دلیلیں ہیں کہ آپ نے اپنے غم کو ظاہر فرما دیا۔ بنا ہوا صوفی اور مولوی ایسے ہیں کہ ایسے موقع پر کبھی یہ نہ کہیں گے کہ مجھے غم ہوا، بلکہ بناوٹ کر کے غم چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اس فرمان میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بس سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اور اس کی تابعداری کرو اور اسی کی یاد دل میں بساؤ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے پوری محبت ہوگی تو اور چیزوں کے جدا ہونے پر زیادہ غم نہ ہوگا، اور ایسا آدمی یہ سمجھے گا کہ میرے مالک اور میرے پیارے کا یہی حکم ہے، مجھ کو اس پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ کہے گا اے میرے خدا، سمایا ہے میری نظروں میں جب سے تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، نکل جائے دم تیرے حکموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، گلستاں میں جا کے ہر گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت ہے تیری ہی سی بو ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھاؤ، جس کا ذریعہ ہے تابعداری کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب سے محبت کم کر دو، پھر دنیا اور آخرت کی راحت تمہارے ہی لیے ہے۔ اگر تنگستی اور فاقہ بھی ہوگا تب بھی تم کو راحت ملے گی۔ یہ تو دنیا میں آرام ہوگا، اور دنیا سے سفر کرتے ہوئے یہ حالت ہوگی کہ فرشتے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، جس سے ہر نیک بندے کو اپنے اصلی گھر میں جانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے جنازے کو جلدی لے جانے کا حکم ہے۔ اب سمجھ لو یہ موت کیسی خوشی کی ہوگی، اور قبر سے نکلتے ہی فرشتے ان کی تعظیم کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن کافر کے لیے 50,000 برس کا ہوگا، اور تابعدار مسلمانوں کو ایسا معلوم ہوگا جیسے فرض کا نماز کا وقت آیا اور گیا۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے دوزخ یہ کہے گا کہ اے پکے ایمان والے، جلدی پار ہو جا کہ تیرے نور کی ٹھنڈک نے میری آنکھ کی تیزی بجھا دیا۔ بتلائیے یہ پاکیزہ زندگی اچھی ہے یا دنیا پھانسی اچھی ہے کہ فنا ہونے والی اور جدا ہونے والی چیزوں میں ہم پھنسے پڑے ہیں۔ بس اگر دنیا کو اچھی چاہتے ہو اور مرنے کے بعد راحت اور آرام چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت پیدا کرو، اور اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں پر چلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلو، اور 5 وقت کی نماز پڑھو، اور دین کو سیکھو اور سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آفیشیل عمر 86۔ اسلام سے جڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔